السلام علیکم ڈیفینس لورز فرینڈز، ڈیفینس اپڈیٹس میں عراقی ایئر فورس کے کچھ ایئر کرافٹس اور ڈرونز گراؤنڈ کیے جانے کی خبر پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ ایران اور امریکہ کی نیوکلیئر ڈیل سے متعلق پیش رفت، یورپی یونین کی مشقوں میں امریکہ، کینیڈا اور ناروے کی شمولیت کو بھی ڈسکس کیا جائے گا۔ ترکی سمیت دیگر بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس سٹارٹ۔ فرینڈز، سینئر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے آفیشل نے جمعرات کے روز کہا ہے کہ اس بات کے امکانات موجود ہیں کہ امریکہ اور ایران 2015 کے جوائنٹ کمپریہنسو منصوبے پر دوبارہ رضامند ہو جائیں، اپنی شناخت ظاہر نہ کرنے کی شرط پر۔ آفیشل نے کہا کہ جمعے کے روز سے ویانا میں شروع ہونے والے مذاکرات کے بعد ہی حتمی طور پر کچھ کہا جا سکے گا۔ اس سے پہلے امریکی سیکرٹری خارجہ بھی کہہ چکے ہیں کہ امریکہ اس معاہدے میں واپس آ سکتا ہے اگر ایران اس معاہدے کی پاسداری کرے۔ واضح رہے کہ اس سے پہلے ٹرمپ انتظامیہ کے دور میں امریکہ ہی 2018 میں اس معاہدے سے پیچھے ہٹا تھا۔ ادھر ایران نے کہا ہے کہ وہ اس صورت میں معاہدے سے متعلق امور پر عمل درآمد کرے گا اگر امریکہ پہلے سے طے شدہ معاہدے پر عمل کرتے ہوئے ایران سے پابندیاں اٹھا لے۔ یاد رہے کہ امریکہ سمیت اس ڈیل میں چین، رشیا، جرمنی، برطانیہ اور یورپی یونین بھی شامل ہیں۔ فرینڈز، ترکی کی ٹریڈ منسٹری اور ترک ایکسپورٹر اسمبلی ڈیٹا کے مطابق اس سال کے پہلے 4 ماہ میں ترکی کی ایروسپیس انڈسٹری کی ایکسپورٹس $950 ملین رہی ہیں۔ یہ گزشتہ برس کے اس عرصے کے دوران ایکسپورٹ سے 47.7% زائد ہیں۔ ترکی سے ایروسپیس اور ڈیفنس سیکٹر میں امپورٹ کرنے والے ممالک میں امریکہ $386 ملین کے ساتھ پہلے، آذربائیجان دوسرے اور UAE $90 ملین کے ساتھ تیسرے نمبر پر رہا۔ خاص طور پر کیسپیم ممالک کی طرف سے امپورٹس میں بہتری، آذربائیجان کی آرمینیا کے خلاف برتری اور اس میں ترک دفاعی سازوسامان کے استعمال نے اہم کردار ادا کیا۔ فرینڈز، یورپی یونین نے امریکہ اور کینیڈا کے علاوہ ناروے کو اس بلاک میں شمولیت کی اجازت دے دی ہے جس کا مقصد یورپ بھر میں ٹروپس اور اکوپمنٹ کی ڈپلائمنٹ کو سپیڈ اپ کرنا ہے۔ عنقریب یورپی یونین کے وزرائے دفاع ان تینوں ممالک کو 27 ملکی بلاک میں باقاعدہ شمولیت کا اعلان کریں گے۔ اس ملٹری موبلٹی بلاک کو نیدرلینڈ لیڈ کر رہا ہے اور اس کا مقصد ٹروپس کی ڈپلائمنٹ میں پیش آنے والی بیوروکریٹک ہرڈلز کو دور کرنا ہے۔ یاد رہے کہ اس وقت 70,000 سے زائد امریکی فوجی یورپ میں موجود ہیں جو محض اس لیے ڈپلائی کیے گئے ہیں کہ چند یورپی ممالک جیسا کہ لیٹویا، استونیا اور پولینڈ وغیرہ کو کسی بھی رشین ایگریشن سے بچا سکیں۔ کینیڈا نیٹو کو لیڈ کرتے ہوئے پہلے ہی اپنے بیٹل گروپ کو رشین ریجن کے قریب سٹیشن کر چکا ہے۔ جرمن وزیر دفاع کا اس پیش رفت پر کہنا تھا کہ یہ پہلی دفعہ ہے کہ یورپ سے باہر کسی ملک کو یورپین ملٹری پروجیکٹ میں شامل کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ یورپی یونین اور نیٹو کی بڑھتی ہوئی قربت کی عکاسی کرتا ہے۔ فرینڈز، US ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس کے مطابق ایران نے اپنے رشین ساختہ Su-25 گراؤنڈ اٹیک ایئر کرافٹ اور چائنیز ساختہ CH-4 ڈرون کو گراؤنڈ کر دیا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ پارٹس کی عدم دستیابی کو قرار دیا گیا ہے۔ اس رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ Su-25 نے گزشتہ ایک کوارٹر میں فلائی نہیں کیا، جبکہ CH-4 ڈرون کے سپتمبر 2019 کے بعد فلائی نہ کرنے کی وجہ بھی اسپیئر پارٹس کی عدم دستیابی کو قرار دیا گیا ہے۔ عراقی ایئر فورس کے KL-159 ٹرینر ایئر کرافٹ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ واپس سروس میں آ چکا ہے۔ البتہ امریکی ساختہ اسکین ایگل UAV کے بارے میں مزید بتایا گیا ہے کہ وہ اس کوارٹر میں صرف 2 مرتبہ فلائی کرنے کے بعد 9 جنوری سے فلائی نہیں کر رہا۔ آپریٹرز کے مطابق اس UAV میں الیکٹرو میگنیٹک انٹرفیس کا ایشو ہے جس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جیمنگ اکوپمنٹ کی ضرورت ہے۔ تاہم امریکی حکام کے مطابق اس مقصد کے لیے نئے معاہدے کی ضرورت ہے۔ فرینچ نیوز پیپر کے مطابق مصر نے تقریباً $4.8 ارب کے رفال ایکوزیشن کے علاوہ فرانس سے اسپائی سیٹلائٹ اور ایئر بس کے تیار کردہ 2 ملٹی رول ٹینکر طیارے بھی خرید رہا ہے۔
2 स्पाई सैटेलाइट खरीदने से मुतालिक मिस्र की जानिब से 2016 में दिलचस्पी दिखाई गई थी, ताहम बजटरी इश्यूज को लेकर इसको 1 तक महदूद कर दिया गया था। अब इस एक्विजिशन को प्रोसीड किया जाएगा। इस सैटेलाइट की मालियत $700 मिलियन से जायद बताई गई है। इस न्यूज़पेपर के मुताबिक अब इस टोटल कॉन्ट्रैक्ट की मालियत $6.5 से तजावज़ कर गई है, क्योंकि इसमें 30 रफाल फाइटर जेट्स, एसोसिएटेड वेपन्स, 2 मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट तैयारे और स्पाई सैटेलाइट शामिल हैं। वाज़ेह रहे कि मिस्र ने फ्रांस से 4 ग्राउंड मास्टर 400 3D ईसा रेडार कुछ अर्सा पहले ही रिसीव किए हैं। इस रेडार की ज़्यादा रेंज 515 किलोमीटर है। रूस की इंतहाई ताकतवर न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन को आज रशियन नेवी में शामिल कर दिया गया है। प्रोजेक्ट 885 नामी न्यूक्लियर सबमरीन ओनेक्स और कैल्बर क्रूज मिसाइल कैरी कर सकती है, जबकि इसको हाइपरसोनिक ज़िरकॉन मिसाइल से भी इक्विप किया जा सकता है। काजान नामी इस सबमरीन ने ओनेक्स एंटीशिप क्रूज मिसाइल पर सी ट्रायल्स गुज़श्ता बरस दिसंबर में मुकम्मल किए थे। अकोला और अल्फा क्लास पर बेस्ड इस सबमरीन से सोवियत दौर की न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स को रिप्लेस किया जाएगा। इसी तरह से काजान सबमरीन ने एक टेस्ट के दौरान कैल्बर क्रूज मिसाइल से 1000 किलोमीटर दूर हदफ को निशाना बनाया था। अमेरिकन कंपनी बोइंग ने कहा है कि वो इंडिया के लिए हालिया मंजूर होने वाली P-8I मैरीटाइम मल्टी मिशन एयरक्राफ्ट की डील के तहत 30% ऑफसेट प्रोग्राम के तहत इंडिया में वापस खर्च करेगा। $2.42 अरब मालियत के 6 एयरक्राफ्ट की सेल्स की मंजूरी अप्रैल के एंड पर अमरीकी हुकूमत ने दी थी। इस ऑफसेट प्रोग्राम की मालियत $730 मिलियन बताई गई है। याद रहे कि इंडिया टोटल 18 P-8I एयरक्राफ्ट का फ्लीट अपनी नेवी में रखने का ख्वाहिशमंद है। मौजूदा 6 एयरक्राफ्ट की मंजूरी से पहले इंडियन नेवी को 8 P-8I मैरीटाइम एयरक्राफ्ट डिलीवर हो चुके हैं। फ्रेंड्स, इंडोनेशिया ने X-18 बोट प्रोग्राम के तहत पहली बोट पर सी ट्रायल्स शुरू कर दी हैं। इस बोट का एक APC वर्जन भी मुतारिफ करवाया गया है। ये APC 60 ट्रूप्स को कैरी कर सकती है, जबकि X-18 बोट पर एक 30 मिलीमीटर का रिमोट कंट्रोल वेपन स्टेशन और 2 12.7 मिलीमीटर की मशीन गन नस्ब हैं। फ्रेंड्स, रशियन आर्मी ने गुज़श्ता चंद दिनों में कई तरह की ऑल टेरेन व्हीकल्स रिसीव की हैं। इन व्हीकल्स को माजी में कुछ मशकों के दौरान इस्तेमाल भी किया जा चुका है। इसमें से एक AM-1 क्वाड व्हीकल को शाम में कमांडोज इस्तेमाल कर चुके हैं। ये 4x4 व्हीकल रशियन आर्मी में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली ऑल टेरेन व्हीकल है। इसकी मैक्सिमम रोड स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर और रेंज 300 किलोमीटर है। ये व्हीकल 300 किलोग्राम पेलोड कैरी कर सकती है। इस व्हीकल को अक्सर 1500 मीटर रेंज रखने वाली 7.62 मिलीमीटर की मशीन गन से लैस भी किया जाता है। ये 2 फुली इक्विप्ड पर्सनल के अलावा मुतलका सामान कैरी कर सकती है। इस व्हीकल का एक मॉडिफाइड वर्जन बर्फानी खित्ते के लिए भी डिजाइन किया गया है, जिसको AM-1A कहा जाता है। फ्रेंड्स, ये थी आज की डिफेंस अपडेट्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।